اگر بہن اپنا حصہ معاف کر دے اس کا کیا ہوگا؟ معاف کرایا نہیں جاتا، کرتی نہیں ہے، کرایا جاتا ہے۔ باتیں صحیح صحیح بتایا کرو، اصلی والی۔ کبھی دنیا میں ایسا بھی سنا ہے کہ بھائی نے بہن کو اپنے حصے معاف کر دیا؟ یہ قربانی دینے کے لیے صرف بہنیں ہی رہ گئی ہیں، صرف بہنیں ہی قربانی دینے کے لیے رہ گئی ہیں۔ بھائی کیوں نہیں کبھی قربانی دیتے کہ جی اللہ نے ہمیں ویسے بہت کچھ دے رکھا ہے، ابا کی جتنی جائیداد ہے ہم نے سب بہن کو دے دی، ہم اس میں سے حصہ نہیں لیتے۔ ماں باپ کے نافرمان ایک منٹ ذرا آپ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھوایا ہے تو پھر پورا رکھوائے نا۔ پھر قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو مسئلے بیان کیے نا، یہ اکثر برادریوں میں رواج ہے۔ ماں باپ مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں بیٹیوں سے لکھوا لیتے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کو معاف کر دے رہی ہو اور بھائیوں سے حصہ نہیں مانگو گی، اور یہ ماں باپ لکھوا کے جاتے ہیں۔ وہ بیٹیوں سے لکھوا کیا جاتے ہیں، گویا بیٹیوں سے انہوں نے اپنے جہنمی ہونے کا دستخط کرا لیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں وراثت کا پورا ایک رکوع ہے وہ بیان کیا ہے، وراثت کے مسئلے بتانے کے بعد آخر میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، من یتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، جو ان حدوں کو توڑے گا پھلانگے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وہ حاجی ہو، نمازی ہو، کچھ بھی ہو، پھر اللہ رب العالمین نے نہیں دیکھنا۔ یہ ظلم ہے۔ ماں باپ بہانے کیا بناتے ہیں، وہ جی ہم نے جہیز میں بہت کچھ دے دیا تھا۔ میرے بھائی، بیٹی کو تو نے جہیز میں بہت کچھ دیا تھا، لڑکے کی شادی پہ تو نے ٹکا بھی خرچ نہیں کیا تھا۔ لڑکے کی شادی پہ کوئی خرچ نہیں کیا۔ کتنے لاکھ کا شادی ہال بک کرایا تو نے، کتنے ویڈیو بنانے والے منگوائے تو نے، اور کتنے 15-20 کھانے تو نے ٹیبلوں پہ سجائے۔ اس میں بٹیر الگ ہیں، گجرانوالا کے چڑے الگ ہیں، فلاں الگ ہے، فروٹ الگ ہیں، بیکری آئٹم الگ ہیں۔ میں تو کراچی میں ایسی شادیاں دیکھتا ہوں، کچھ لوگوں کی ایسی شادیاں ہوتی ہیں، یقین مانیے وہ ایک چیز بھی تھوڑی تھوڑی کھاؤ نا تو بھی ہم ساری چیزیں نہیں کھا سکتے۔